بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد کے اندر ایک ولی اللہ تھا۔ اس ولی اللہ کا پورا بغداد مرید تھا، لیکن بغداد کے اندر ایک تاجر رہتا تھا جو اس ولی اللہ سے نفرت کرتا تھا اور ہر وقت اس ولی اللہ کو تنقید کا نشانہ بناتا۔ اس تاجر کو جہاں چند لوگوں میں اس کے خلاف بولنے کا موقع ملتا، یہ اپنی بھڑاس نکالتا، لیکن پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد وہی تاجر اس ولی اللہ کا مرید بن گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم پہلے اس پر اتنی تنقید کرتے تھے، تم اس سے سخت نفرت کرتے تھے، اور پھر تمہیں اس کی ایسی کس ادا نے متاثر کیا جس کی وجہ سے تم اس کے غلام بن گئے؟ اس نے کہا، جس ولی اللہ کا پورا بغداد مرید تھا، وہ آدمی جب مسجد میں نماز پڑھنے آتا تو بغیر وضو کیے ہی نماز پڑھنی شروع ہو جاتا، حتیٰ کہ بعض دفعہ میں نے اسے کھیتوں میں سے پیشاب کر کے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ وہ صرف فرض نماز پڑھ کر چلا جاتا۔ میں نے کئی دفعہ امام صاحب کو بھی اور دیگر نمازیوں کو کہا کہ تم اس کو اپنا پیر مانتے ہو، لیکن یہ تو صرف فرض ادا کر کے چلا جاتا ہے، نہ ہی سنت ادا کرتا ہے اور نہ ہی نفل پڑھتا ہے، پھر یہ پیر کیسے ہوا؟ میں نے اسے کئی دفعہ خود بھی کہا، اے بزرگ، آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، نہ ہی سنت پڑھتے ہیں اور نہ ہی نفل ادا کرتے ہیں، پورا بغداد آپ کا مرید ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، آخر آپ نے اتنی جلدی کہاں جانا ہوتا ہے اور آپ مسجد میں آ کر وضو بھی نہیں کرتے ہیں؟ لیکن وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتا۔ ایک دن اس تاجر نے سوچا کہ آج میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی سنت اور نفل بھی قضا کیوں نہ کرنے پڑے۔ معمول کی طرح وہ بزرگ مسجد میں آیا اور فرض پڑھنے کے بعد مسجد سے چلا گیا۔ پیچھے پیچھے وہ تاجر بھی اس کے پیروں کے نشان پر چل پڑا اور اس نے سوچا کہ آج اس راز سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گا۔ وہ بزرگ تاجر آگے اور وہ تاجر اس کے پیچھے پیچھے۔ وہ ولی اللہ مسجد سے نکل کر سیدھا گوشت والی دکان پر گیا اور گوشت خریدنے لگا۔ جب اس تاجر نے دیکھا تو دل ہی دل میں کہنے لگا کہ جس کو پورا بغداد پیر مانتا ہے، وہ آدمی نماز کو ترک کر کے یہاں کھانے کے لطف لینے آیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے پکا ہوا بھنا ہوا گوشت خریدا اور ساتھ میں کچھ روٹیاں خریدی اور دوبارہ نان بائی کے پاس چلا گیا۔ پھر اس تاجر نے دل میں سوچا کہ پورے بغداد کے اندر تو لوگ روکھی سوکھی روٹی کھاتے ہیں، لیکن یہاں یہ جناب تو بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ گرما گرم روٹیاں کھا رہا ہے اور لوگ اس کو ولی اللہ مانتے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تھوڑی دیر گزری، اس آدمی نے پھر بھنا ہوا گوشت خریدا، بعد میں تندور والے سے روٹیاں خریدیں اور وہ ولی اللہ جنگل کی طرف نکل پڑا۔ وہ تاجر اس کا پیچھا کرنے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ شاید یہ جنگل میں جا رہا ہے تاکہ لوگ اسے آبادی میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر اس سے لوگوں کا اعتبار نہ اٹھ جائے، اس لیے جنگل میں جا کر اکیلا بیٹھ کر اس کھانے سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ وہ تاجر اس کا پیچھا کرنے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ آخر دیکھتا ہوں کہ یہ آگے کیا کرتا ہے۔ وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے چلا گیا اور ولی اللہ آگے تھا۔ جنگل میں سے گزرنے کے بعد آگے سے ایک کچی آبادی آ گئی۔ کچی آبادی میں وہ ولی اللہ داخل ہوا اور ایک جھونپڑی کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا، کنڈی کھولی اور اس کے اندر چلا گیا۔ وہ تاجر بھی اس کے پیچھے تھا۔ اب وہ تاجر چھپ کر دیکھنے لگا کہ آخر اس جھونپڑی کے اندر کون ہے۔ جب اس نے چھپ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس جھونپڑی کے اندر ایک 80 سالہ بوڑھا بزرگ فالج زدہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ اس ولی اللہ نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، اس کے منہ پر پانی سے صاف کیا، پیالے میں پانی ڈالا، اس کا منہ دھونے کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے نوالا توڑ توڑ کر کھلانے لگا۔ جب یہ تاجر نے سارا ماجرا دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ آخر بوڑھا بزرگ کون ہے، اور یہ بزرگ نمازیں قضا کر کے میں تو سمجھا کہ یہ خود لطف اٹھا رہا ہے، آخر یہ اس کی خدمت کیوں کر رہا ہے؟ تھوڑی دیر گزری، کھانا کھانے کے بعد اس بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا، آج مجھے پورے 14 سال گزر چکے ہیں اور تم ہر روز اسی طرح میرے پاس آتے ہو اور میری خدمت کرتے ہو۔ میں تو لاچار ہوں، بوڑھا ہوں، کب تک میری سانسیں چلنی ہیں؟ آخر تم کب تک میری اسی طرح خدمت کرتے رہو گے؟ تو اس ولی اللہ نے کہا، بابا جی، آپ فکر نہ کریں، یہ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عبادت اور میری تسبیح کو دیکھ کر لوگ میرے مرید بن گئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت کرنے سے ہی یہ سب کچھ مجھے ملا ہے۔ اس بابا بوڑھے بزرگ نے ولی اللہ کو دعائیں دی اور جیسے ہی وہ باہر نکلا، وہ تاجر اس ولی اللہ کے قدموں میں گر گیا اور کہا، حضور، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا مرید بن گیا ہوں، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا، میں آپ پر تنقید کرتا تھا کہ فرض کے بعد
آپ سنت اور نفل ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ایک ولی اللہ کا یہ کام نہیں ہو سکتا، اس لیے میں آپ پر تنقید کرتا تھا، لیکن اس کے پیچھے کیا ماجرا تھا یہ آج مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سارا پتہ چل گیا۔ دوستو، وہ بزرگ ولی اللہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ تھے۔ یہاں آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا اپنے مرید کے ساتھ محبت کا ایک انوکھا واقعہ بھی سناتے چلیں۔ واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب جب نئے نئے اجمیر شریف میں آئے تو اپنے کپڑے کا خیمہ لگا کے اس پہ رہتے تھے، تو ایک نوجوان جو باہر رہتا تھا وہ تھوڑے عرصے کے لیے اجمیر آیا۔ کچھ دنوں کے لیے پڑھائی سے فارغ ہو کے اجمیر میں رہنے والا تھا، لیکن تھوڑا سا دور رہتا تھا۔ جب وہ نوجوان اکثر کسی کام سے عصر کی نماز کے بعد وہاں سے گزرتا تو خواجہ اجمیری پر اس کی نظر پڑتی تو یہ حیران ہو جاتا، کیونکہ خواجہ صاحب عصر کے بعد اکثر بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ نوجوان بڑا سادہ تھا، بچپن میں والد فوت ہو گئے، صرف ماں ہی ماں تھی۔ ایک دن اماں سے جا کے کہنے لگا، یہ مسلمانوں کا ساتھی روتا کیوں ہے؟ اماں کہنے لگی، مجھے کیا پتا، بچہ کہتا ہے میرے اندر تجسس بڑھ گیا کہ بابے سے پوچھوں کہ تو کیوں روتا ہے۔ 5-10 مرتبہ جب وہ بازار سے یہی دیکھتا ہوا گزرا تو ایک دن بے چین ہو کر سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ حجرے میں گیا تو کہا، بابا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے، مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی ہے۔ اس نوجوان نے کہا، میں سمجھتا تھا کہ رونا صرف دکھوں میں آتا ہے، شیخ کی یاد آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے گھر آئے نا اور حضور نے فرمایا، ابو بکر چل تو نے میرے ساتھ مدینے جانا، تو میں نے جناب صدیق اکبر کو روتے ہوئے دیکھا۔ تب مجھے پتا چلا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے، محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں خواجہ اجمیر سے وہ نوجوان کہنے لگا، بابا پیار میں بھی رویا جاتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگا، میں نے بھی آزمانا ہے۔ آپ فرمانے لگے، 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ کلمہ پڑھ، دوسرا میرا مرید ہو جا، رونا بھی آئے گا۔ حضرت اجمیری کہتے ہیں، اس طرح کر لے۔ کہنے لگا، میں اماں سے پوچھ لوں گا۔ اماں کے پاس گیا تو اماں کہنے لگی، بیٹے میں تجھے جانتی ہوں، تیرے دل میں جو بات بچپن سے آ جاتی ہے نا پھر وہ نکلتی کوئی نہیں۔ تو اس طرح کر لے جس طرح بابا کہتا ہے، اس لیے کہ تو نے پیچھے تو ہٹنا نہیں۔ جا کے مرید ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اب بابا جی کہتے، ناشتہ بھی میرے ساتھ کرنا ہے، شام کا کھانا بھی، اور فجر کی سیر میں تو میرے ساتھ جائے گا۔ اب چند مہینے جب گزر گئے، پوری لاؤ لگ گئی تو بابا کہنے لگے، بیٹے تیری 3 چھٹیاں ہیں، 3 دن تو نے مجھے ملنے نہیں آنا بلکہ 3 دن کے بعد آنا۔ اس نے کہا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اسے پرواہ ہی نہیں تھی، نہ پتہ ہی تھا، تو وہ چلا گیا۔ گھر میں صبح سے شام تک رہا۔ شام کو اماں نے روٹی دی تو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، اب ایک لقمہ بھی نہ توڑا جائے۔ اماں کہتی، بیٹا خیر ہے؟ نوجوان نے کہا، کوئی بات نہیں، کوئی اندر کمی ہے، کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، پتہ کوئی نہیں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ مرید اماں بار بار پوچھتی، لیکن کوئی بات ہو تو بتائے نا۔ کچھ نہیں اماں، کوئی بات نہیں۔ بڑی مشکل سے شام ہوئی، روشنی غائب ہو گئی، اندھیرا جو چھایا، ساری دنیا بستر پر لیٹ گئی تو اس نے اٹھ کے چھت پر ٹہلنا شروع کر دیا۔ بچہ نہ سوئے تو اماں کیسے سوئے؟ اماں بھی چھت پہ آئی، کہا، بیٹے کیا بات ہے؟ کہا، ماں پتہ کوئی نہیں، کوئی میری نیند اڑا کے لے گیا ہے۔ بیٹے تو نے روٹی بھی نہیں کھائی؟ اماں، کوئی نہیں پتہ۔ جب 12 بجے کے بعد کا وقت آیا تو پھر ہلکے ہلکے آنسو نکلے، اور جب سحری چمکی تو دھاڑے مار کے رویا۔ بیٹے کیا ہوا؟ اماں، میں نے بابا جی کے پاس جانا ہے، اسے کہیے مہربانی کرے، میں یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میرے بس کا روگ نہیں، اب نہیں رہ سکتا۔ فجر کی نماز پڑھ کے اماں سیدھا خواجہ اجمیری کے پاس گئی، کہنے لگی، مہربانی کرو۔ تو بابا جی کہنے لگے، اس سے کہیے ابھی تو 1 دن گزرا ہے، ابھی تو وقت بڑا پیچھے ہے، ابھی ٹائم باقی ہے۔ بس اگلے دن کی جو شام ہوئی تو ماں کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا، خدا کا واسطہ ان سے کہو میرا نہیں گزارا ہوتا، اب اگر اس کی دید کا نشہ نہ ملا تو مر جاؤں گا۔ حضرت حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس اماں روتی ہوئی آئی، کہنے لگی، بابا مجھے نہیں پتا تیرا اس کا کیا رشتہ ہے، میں تو ماں ہوں، اس کے آنسو گرتے ہیں تو میرا کلیجہ پیستا ہے، وہ جب روتا ہے تو میری جان نکلتی ہے، مہربانی کر کے اسے دید کا نشہ دے دیجئے، مجھ سے اس کا یہ حال دیکھا نہیں جاتا۔ تو آپ فرمانے لگے، ماں تو اویس کرنے کی ہو تو میرے رسول دیدار بنا کر دیتے ہیں، تو ماں بن کے آئی ہے۔ فرمایا، اسے جا کہہ آ جا۔ اب وہ وہاں سے نکلا تو دوڑ لگا دی اور آ کے کھڑا ہوا تو حضرت اجمیری مریدوں کو سبق دے رہے تھے، کتاب کھلی ہوئی تھی، بات ہو رہی تھی مریدوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ آ کے کھڑا ہو گیا،
ایک نظر یوں اٹھائی تو دروازے پر پڑی، دیر سے کھڑا ہے، یہ نظر اٹھائی، اس کی طرف دیکھا، بس دیکھا ہی تھا کہ وہ داڑے مار مار کے رونے لگا۔ تو حضرت اجمیری نے مسکرا کے ایک جملہ کہا، فرمایا پتہ چل گیا محبت میں بھی رونا آیا کرتا ہے، پتہ چل گیا دوڑ کے قدموں میں آیا تو پھر لوگ کہتے ہیں وہ آیا تو آنسو حضرت اجمیر کے بھی نکل پڑے۔ فرمانے لگے بیلی ساری رات سویا نہ؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا میں بھی نہیں سویا، تو اگر بیدار تھا تو کل شام روٹی تو نے نہیں کھائی؟ حضور نہیں کھائی۔ فرمایا میں نے بھی تو کوئی نہیں کھائی۔ یہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں، تھوڑی ہوتی ہے۔ اگر تو نے کھائی نہیں تو میں نے بھی کب کھائی؟ میرے بھائی، ہمارے شیخ نے مریدوں کا محبت نبھانا سکھائی۔ یہ تھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے مریدوں سے محبت۔ ناظرین کرام، آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب کا دوسرا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں کہ کس طرح ایک تاجر کو آپ کا گستاخ تھا اور آپ نے چند لمحوں میں اس کو اپنا مرید بنا لیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیٹھا تھا۔ اچانک ایک تاجر، ایک دنیا دار شخص آیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے ایک مرید شیخ علی جس کا نام تھا، اس کی طرف وہ تاجر تیزی سے بڑھا اور شیخ علی کا گریبان پکڑ لیا۔ میرے پیسے کب دو گے اور کتنے وعدے کرو گے؟ لاؤ میری رقم واپس کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ساری صورتحال سے بے خبر تھے، جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر اس تاجر سے کہا، اے نوجوان، بات کیا ہے؟ حضور، بہت عرصے سے آپ کے اس شیخ علی نے میری رقم دینی ہے اور وہ واپس نہیں کرتا۔ خواجہ صاحب نے شیخ علی کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ معاملہ کیا ہے؟ عرض کی، حضور میں غریب ہوں، کمزور ہوں، تنگ دست ہوں، قصدن ایسا نہیں کر رہا، اس سے کچھ مہلت لے چکا ہوں، وہ ختم ہوئی، اب اور مہلت کا سوالی ہوں اور مجھے یہ مہلت دینے کو تیار نہیں۔ خواجہ اجمیر علی رحمہ نے اس تاجر کی طرف دیکھا اور فرمایا، غریب ہے، مجبور ہے، اس وقت تنگ دست ہے، اس کو کچھ مہلت دے دے، یقیناً تمہاری رقم لوٹا دے گا۔ اس نے حضرت خواجہ علیہ رحم اللہ کے ساتھ بھی توہین آمیز لہجہ اختیار کیا، ابھی لے کے جاؤں گا، پوری رقم لے کر جاؤں گا، ورنہ نہ صرف یہ کہ اسے رسوا کر دوں گا بلکہ میں اسے بازار میں کھینچوں گا۔ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سب کی طرف جب شیخ علی دیکھتے تو کمزور پڑتے، روتے۔ میرے پیر بھائیوں کے سامنے جا کر سر عام لوگوں میں میری اتنی رسوائی کر ڈالی۔ خواجہ اجمیر نے اپنے اس مرید کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو بڑا ہی دل نرم ہوا، اس کو کہا کچھ مہلت دے دے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو ابھی اپنی رقم چاہیے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زمین پر چادر بچھائی، چند سکے جیب سے کیا نکالے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خزانوں سے دولت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ تمہاری رقم اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ تمہیں فقیروں کو اس طرح رسوا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں خانقاہ میں بیٹھے ان سادہ اور کمزور لوگوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ یہ کہا ہی تھا کہ اس شخص نے پیسے اٹھانا شروع کیے اور اٹھاتے اٹھاتے جب اس کی نظر زیادہ مال پہ پڑی تو کوئی زیادہ سکے بھی اٹھا لیے۔ ذرا نظر بچا کے دیکھتا ہے کہ خواجہ صاحب دیکھ تو نہیں رہے، کوئی زیادہ رقم ہتھیائی اور وہ چلتا بنا۔ حضرت خواجہ علی رحمہ نے شیخ علی کو تھپکی دی، فرمایا، اللہ نے تمہاری عزت رکھی، اور ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، جب بھی بھروسہ کرنے کو دل ہو، جب بھی کسی طرف سہارا ڈھونڈنے کا دل ہو تو یہاں خدا کی طرف دیکھنا، محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھنا۔ یہ کیا درویشوں کا کام ہے کہ وہ دنیا داروں سے پیسے لے اور دنیا داروں کے ساتھ معاملات کرے؟ تمہاری رہبر اچھی نہیں لیکن اللہ نے تمہارا وقار رکھا۔ خواجہ قطب الدین کہتے ہیں، بات تو ختم ہو گئی لیکن شیخ علی کے چہرے پر کئی دنوں تک افسردگی رہی۔ وہ ان سب کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے جن کے سامنے آ کے اس تاجر نے گریبان پکڑا تھا تو بیچاروں کی طبیعت بگڑتی، دل پہ افسوس ہوتا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میری غریبی کا یوں مذاق نہ اڑاتا۔ کہتے ہیں چند ہفتے گزرے تو اس تاجر کو ہم نے دوبارہ خواجہ صاحب کی خانقاہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اب کہ وہ بڑا ہی پریشان آیا، اب کہ وہ بڑا ہی افسردہ آیا، اب کہ وہ آیا تو کانپتا تڑپتا آیا، چادر بڑی سی اوڑھ رکھی تھی۔ آتے ہی حضرت خواجہ کی خدمت میں بیٹھا، تڑپ کے رونے لگا، کہنے لگا، اجمیر کے بادشاہ بھول گیا تھا، معافی ہو سکتی ہے، غلطی ہو گئی تھی، درگزر کا سوالی بن کے آیا ہوں۔ ادائے رسول ہند الولی غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، پہلیاں نہ بجھاؤ، جو بات ہے اس کو کھول کر بیان کرو، فقیر تیری ہر بات سننے کو اور درگزر کرنے کو تیار ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ چادر کے اندر سے نکالا تو کہنے لگا، یہ حرکت کرنا چھوڑ گیا ہے،
ایسے کہ جیسے اندر کوئی زخم ہو گیا ہے اور یہ ہاتھ اٹھتا بھی نہیں ہے۔ حضور تکلیف میں ہوں، آزمائش میں ہوں۔ دراصل یہ تھا کہ میں نے وہ سکے اٹھاتے اٹھاتے آپ سے نظر بچائے کچھ زیادہ سکے اٹھا لیے تھے۔ میں نے آپ کی دولت کو ناجائز حاصل کر لیا تھا، تو حضور اس سبب سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ مجھے اتنے سکے لینے چاہیے تھے جتنے میرے بنتے تھے، میں نے ناجائز پیسے خواجہ اجمیر سے لے لیے۔ خواجہ اجمیر فرمانے لگے، دنیا دار ہے نا تو ابھی تک دنیا داری میں ہی اڑا ہوا ہے، تو دنیا دار ہے تو ابھی تک تیرا خیال سکوں میں، پیسوں میں، ڈھیلوں میں اور اشرفیوں میں اڑا ہوا ہے۔ فرمانے لگے، مجھے پتا تھا تو زیادہ اٹھا رہا ہے، لیکن فقیر کے پاس جو خزانہ ہے وہ اس کی ذات کے نہیں، وہ رب کریم کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سے کوئی لے گیا تو لے گیا، لیکن تو کیا سمجھتا ہے کہ زیادہ سکے اٹھانے کی وجہ سے تیرا ہاتھ حرکت کرنا بند ہوا ہے؟ تو نے ایک فقیر اور ایک درویش کو بڑے مجمع کے اندر رسوا کر ڈالا تھا۔ تیرا زیادہ پیسے لینے کی وجہ سے ہاتھ کمزور نہیں پڑا، بلکہ وہ جو تو نے اس غریب کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا اور اسے رسوا کر ڈالا تھا، تو کیا سمجھتا ہے وہ لاوارث ہے؟ اگر وہ کمزور تنگ دست ہے تو بندہ تو رب کریم کا ہے نا، جو تاجر، سیٹھ، نواب اور ذمہ دار کا رب ہے۔ غریبوں کا بھی وہی رب ہے، ان مسکینوں کا بھی وہی رب ہے، ان کمزوروں کا بھی وہی رب ہے۔ کہنے لگا، حضور سوالی ہوں۔ فرمایا، اٹھ کے جا اور بڑے مجمع میں جا کے ایک دفعہ اس درویش سے معافی مانگ، مجھے امید ہے عرش کا رب تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک دفعہ معافی مانگ لے، جا سوال کر لے۔ وہ شیخ علی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اگر آپ معاف کر دیں تو میری تکلیف دور ہو جائے گی۔ شیخ علی کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسے۔ کہنے لگا، آپ نے معاف کیا نہیں۔ کہنے لگا، تو تاجر ہے، تو دنیا دار ہے، تیرے دل میں پتہ نہیں کیا تصور ہے۔ میں نے تو معاف کرنا ہی ہے، اس لیے کہ نہ میں تاجر ہوں، نہ میں ذمہ دار ہوں اور نہ میں دنیا دار ہوں۔ میں تو غریب نواز کا ماننے والا ہوں۔ میری مجبوری ہے کہ جس شخص کا میں نوکر ہوں نا، اس نے سکھایا ہی معاف کرنا ہے۔ اس کے در میں رہتا ہوں، انہوں نے درگزر کرنا سکھایا ہے۔ ادھر جب معافی ہوئی تو خواجہ نے تھپکی بھی دی، دعا بھی فرمائی، رب کریم نے شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو خواجہ اجمیر کہنے لگے، میاں جا، تیری تندرستی ہو گئی، چلا جا۔ وہ کہنے لگا، حضور اب کس نے جانا ہے؟ اب تو میں تیری دہلیز پہ جھاڑو دیا کروں گا۔ یہ ہاتھ جو تیری دعا کی برکت سے شفا یاب ہوا ہے، اجمیر کے والی، اب میں یہاں جھاڑو دوں گا، اب میں یہاں نوکری کروں گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ والوں کی بڑی شان ہوتی ہے۔